نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، اللہ کا پیغام سنانے سے پہلے آپ کے لیے ریمائنڈر کہ اس کلام کو آگے سینڈ کرنے سے پہلے صدقے جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کے سوال کے ساتھ۔ کیا طوفان نوح ساری دنیا میں آیا تھا؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت 44 میں۔ ٹرانسلیشن: اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ طوفان جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، عالمگیر طوفان تھا یا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی۔ قرآن کے اشارے سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفان نوح سے بچا لیے گئے تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا ہو، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطے تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ آہستہ آہستہ تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں، جو در حقیقت غضب الہی اور مظلوم پیغمبر کی بد دعا کا عذاب تھا، غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عزوجل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا تھا، اور آسمان کا برسایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے رک جانے کا حکم ہو گیا۔ پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا، یعنی تمام کافر ختم ہو گئے، صرف کشتی والے مومن ہی بچے۔ کشتی بحکم ربی جودی پہاڑ پر رکی۔ مجاہد کہتے ہیں یہ جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے، اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی کے غرق ہونے سے بچ رہا تھا، اور یہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل 80 آدمی تھے۔ 150 دن تک وہ سب کشتی ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا، یہاں وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں وہ ٹھہر گئی۔ کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی، یہاں تک کہ اس امت کی اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنیں، بگڑیں، بلکہ راکھ اور خاک ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا رحمان الرحیم، پاکستان میں بارش کے پانی سے بہت تباہی مچ گئی ہے، لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، بچے ماں باپ سے جدا ہو گئے ہیں، بہت سے معصوم لوگ پانی میں ڈوب کر شہید ہو گئے ہیں۔ یا غفور الرحیم، تجھے اپنے غفور ہونے کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور اپنی رحمت کے صدقے ایک مرتبہ پھر زمین کو حکم دے دے کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جائے۔ بے شک ہر چیز تیرے حکم کی تابع ہے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ تو ان لوگوں پر رحم فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن:
کیا اللہ انسان کو سخت آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔